اللہ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے دنیا کی تمام مشغولیات سے نکل کر اس کے پاک گھر میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پہلی فرصت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی ہم تمام کو ان فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ کے فضل سے گزشتہ کل پورے ہندوستان میں سارے ایمان والوں نے عید کی نماز ادا کی۔ دعا فرمائیں کل جو عید گزرا ہے، ہمارے یہاں تو آج باسی عید کہتے ہیں، جو کل عید گزرا اس عید کو اللہ ہمارے لیے رحمتوں والی عید بنا دے، اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے برکتوں والی عید بنا دے وے۔ اس عید کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے فلسطین میں جو نہتے اور مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رہنے کھانے پینے کا صحیح انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے، یہودیوں کے قبضے سے، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو، غزہ پٹی کے مسلمانوں کو، پورے عرب کے جتنے بھی ان کے ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کو مکمل آزادی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، عید کی خوشیاں منانا سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ پورے سال بہت متفکر رہتے تھے، پورے سال بہت زیادہ وہ امت کی فکر میں رہتے تھے ہمیشہ، لیکن جیسے ہی عید کا دن آتا ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی، ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے، وہ بہت مسکراتے، ہنس کر ملتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ کے چہرے پر ایک فکر سوار رہتی، لیکن عید کے دن آپ کا چہرہ ذرا الگ، عید کے دن آپ اتنا مسکراتے ہیں، عید کے دن آپ اتنا خوشی آپ کے چہرے پہ نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج بھی میرے دل میں امت کی فکر ہے، آج کے دن بھی میرے دل میں امت کی فکر ہے، لیکن میں مسکراتا ہوں، میں خوشی کا اظہار اس لیے کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے ان دنوں میں خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عید کے دنوں میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، خوشی کا اظہار ضرور کریں، لیکن ہماری ہر چیز شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ہماری خوشی بھی ایسی ہو کہ اس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، ہماری خوشی کا اظہار بھی ایسا ہو کہ اس میں پیارے نبی کی کسی سنت، کوئی سنت نہ چھوٹے، پیارے نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے۔ ہماری خوشی اللہ کے بنائے ہوئے شریعت کے جو باؤنڈری ہے، شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہو۔ ہماری خوشی بھی، ہمارا غم بھی، ہر چیز شریعت کے دائرے میں ہو۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم مسکرائیں خود، لیکن کوشش یہ کریں کہ دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنے، دوسروں کی مسکراہٹ کی وجہ بنے۔ خوشی کا اظہار کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہے کہ دوسروں کی زندگی میں خوشی لانے کا سبب بنے ہم، دوسروں کی زندگیوں میں خوشی لائیں، خوشی لانے کی وجہ ہم بنے۔ ہم کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگیوں میں ہم خوشی لائیں، ہماری وجہ سے ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو
بہت پسند ہے، بہت اونچا عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے، اور اس پر اللہ بہت نوازتے ہیں۔ جو دوسروں کو، دوسروں کی زندگیوں میں خوشی لانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، مدینے کا یہ واقعہ ہے، اور اس زمانے کا ہے، شروع زمانے کا، جب مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، ایک طرح سے کہہ لیں کہ فخر و فاخر کا وہ دور تھا، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور اتنا پیارا ہے یہ واقعہ، اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، کاش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ہم ان کی پیشانی کو چوم لیتے۔ بہت پیارا وہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دوسروں کی زندگیوں میں خوشی لانا یہ کتنا اونچا کام ہے، یہ کتنا اونچا عمل ہے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچے، ننھے منھے پیارے پیارے دو بچے، بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جنت کے دو پھول، حضرت حسن اور حسین، چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، حضرت ان کے بچے حضرت حسن اور حسین دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد گھر کو آتے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں بیوی اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے آج چوتھا دن ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، چوتھا دن ہے اور آج گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آج 3 دن سے مسلسل فخر و فاخر چل رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن میں کروں تو کیا کروں، میں کروں تو کیا کروں؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گزشتہ کل، ایک دن پہلے کی بات بتا رہے ہیں، گزشتہ کل مجھے چند کھجوریں ملی تھیں، نصیب ہوئی تھیں، اور یہ بات انہوں نے پہلے نہیں بتائی، ابھی بتا رہے ہیں کہ مجھے کل چند کھجوریں نصیب ہوئی تھیں اور میں وہ لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ آج بچوں کو کچھ کھلا دیں گے، فاطمہ کو کچھ کھانا نصیب ہو جائے گا، اور پھر یہی خیال کرتے ہوئے میں وہ کھجوریں لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور انہوں نے یہ کہا کہ علی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں، میں ابھی ان کے پاس سے آ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ، میں نے جیسے ہی سنا کہ ہمارے نبی بھوکے ہیں تو میں بجائے اپنے گھر کی طرف آنے کے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیا، اور میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں بھوک برداشت کر لوں گا، میرے گھر والے بھوک برداشت کر لیں گے، مگر میرے نبی بھوک کی وجہ سے تڑپیں، یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کر دیا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج چوتھا دن ہے، کوئی بات نہیں، میں ابھی جاتا ہوں، اور میں جا کر بازار میں کچھ مزدوری کروں گا، اجرت ملے گی تو شام تک کچھ انتظام ہو جائے گا کھانے پینے کا۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شام تک تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ ایک کام کریں، میری یہ اوڑھنی لے کر جائیں، میری یہ اوڑھنی لے کر جائیں اور بازار میں لے جا کر آپ اس کو بیچ دیں،
اور پھر اس سے جتنا بھی راشن ہو سکے جو بھی ملے وہ لے کر آئیں۔ عزیز ساتھیوں، آپ سوچو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ہمارے گھر میں اگر ایسی حالت آئے کہ ہماری گھر کی عورت، ہماری ماں، ہماری بیوی یا ہماری بہن ہم سے یوں کہے کہ یہ سر کی وونڈی لے جا کر آپ بیچ دو اور اس سے کچھ راشن لے کر آؤ، تو دل پر کیا گزرے گی؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دوپٹہ لے کر بازار کو جاتے ہیں اور بازار کو جا کر وہ بیچتے ہیں۔ من یشتری ھذا، کون خریدے گا اس اوڑھنی کو؟ من یشتری ھذا، اس اوڑھنی کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بیوی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ ہے، یہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ صحابی 6 درہم دے کر انہوں نے وہ دوپٹہ خرید لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6 درہم لے کر گھر کے لیے کچھ راشن لینے کے لیے راشن کے دکان کی طرف جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ راشن کی دکان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ 6 درہم ہیں، ان سے تو کچھ راشن میں لے لوں گا اور گھر کے لیے کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ راستے میں ایک فقیر ملتا ہے ان کو، راشن کی دکان سے پہلے ایک فقیر ملتا ہے، ایک بھیک مانگنے والا، اور وہ پوچھتا ہے کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 6 درہم ہیں۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ علی وہ 6 درہم مجھے دے دو، کیونکہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، 3 دن سے گھر میں سب بھوکے ہیں، چولہا نہیں جلا ہے، اس لیے وہ 6 درہم مجھے دے دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کیا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 دن کہہ رہا ہے اور میرے گھر میں تو 4تھا دن چل رہا ہے، میرا تو 4تھا دن ہے، تو میرے گھر والے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ دے دوں، کبھی خیال آتا ہے کہ نہیں، میرے گھر میں زیادہ مستحق ہیں۔ پھر اسی خیال کے بیچ کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک جو ہے وہ 6 درہم نکالے اور نکال کر اس مانگنے والے کو دے دیے، اس فقیر کو وہ 6 درہم دے دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی مانگنے والا آئے تو مانگے تو اسے جھڑکاؤ مت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6 درہم اسے دے دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اب سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے پاس تو کچھ نہیں، تو میں اب اگر گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھیں گی کہ کیا ہوا، کتنے میں بیچے ووڑنی، پیسوں کا کیا ہوا، کیا لے کر آئے، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں۔ وہ قریب آئے تو بہت ہی وہ خوبصورت تھے، بہت ہی نورانی چہرہ ان کا تھا، اور ان کے پاس ایک اونٹ، اور وہ اونٹ بھی بہت خوبصورت اونٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب جو بہت ہی خوبصورت تھے، نورانی چہرے والے تھے، وہ میرے قریب آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ یہ اونٹ خریدیں گے کیا؟ پوچھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں کہاں سے یہ اونٹ خریدوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے یہ اونٹ خریدوں؟ تو وہ جو تھے وہ صاحب کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ ان کے پاس جو اونٹ، اتنا خوبصورت وہ اونٹ تھا کہ ویسا اونٹ بھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کیسے خریدوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ایک کام کرو، آپ ادھار خرید لو۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ آپ ادھار خرید لو، آپ پیسے بعد میں دے دینا، ابھی آپ اونٹ لے کر چلے جاؤ، پیسے بعد۔ قیمت کیا ہے؟ قیمت طے ہوئی، انہوں نے کہا کہ 100 درہم۔ 100 درہم میں آپ یہ اونٹ لے لو قرض کے طور پر، جب بعد میں آپ کو جب سہولت ہوگی پھر آپ مجھے 100 روپے دے دینا، 100 درہم دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ادھار ہی صحیح کچھ انتظام تو ہو رہا ہے، قرض ہی صحیح کچھ انتظام تو ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے وہ اونٹ لیا اور پھر جو ہے میں گھر کی طرف جانے لگا کہ گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ ابھی میں گھر پہنچا بھی نہیں کہ اس سے پہلے ایک اور صاحب ملے جو بہت ہی خوبصورت تھے، ان کو بھی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرے قریب آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی اونٹ ہے، کہاں سے لیے، کہاں سے خریدے؟ بہرحال بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ادھار خریدی، میں کیا بیچوں یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، آپ 160 درہم میں مجھے بیچ دو، 160 درہم میں آپ یہ مجھے بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، 160 درہم میں ان کو بیچ دیے اور وہ لے کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 160 درہم لے کر اب سیدھے گھر کو جا رہے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں خوشی خوشی۔ تو راستے میں پھر وہ پہلے والے صاحب ملے، سلام کیا، فرمایا کہ علی اونٹ کا کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اونٹ 160 درہم میں نے بیچ دیا۔ انہوں نے کہا میرے 100 روپے آپ ادھار لیے تھے نا، قرض پر لیے تھے، ان کو 100 روپے دے دیے، 60 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اور گھر جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ دروازہ کھولو، فاطمہ دروازہ کھولو، میں 60 درہم کی تجارت کر کے آ رہا ہوں، 60 درہم لے کر آ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ میری وہ پھٹی پرانی اوڑھنی، وہ پھٹی پرانی اوڑھنی 60 درہم میں بکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خدا سچ کہتا ہے، میرا خدا سچ کہتا ہے کہ 1 دو گے تو میں 10 دوں گا۔ آپ نے فقیر کو 6 درہم دیے، اللہ نے آپ کو 60 درہم واپس کر دیے، اللہ نے آپ کے لیے 60 درہم کا انتظام کر دیا۔ بہرحال اب میاں بیوی دونوں بہت خوش ہیں، اور پھر ابھی بازار جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا کیا لانا ہے گھر کے لیے، راشن ابھی کیا کیا لانا ہے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اتنے میں دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جائیں دیکھیں کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر دروازہ کھولے تو سامنے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ بھی بہت خوش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوش ہیں، ان کے چہرے کی چمک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا بات ہے، آپ دونوں بہت خوش ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ پہلے بیٹھے، میں پورا واقعہ سناتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو واقعہ حضرت علی کے ساتھ ہوا، اللہ نے وحی کے ذریعے وہ مجھے پورا بتا دیا، میں سناتا ہوں کیا واقعہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سناؤ گے تو ادھوری سناؤ گے، تمہارے پاس جو واقعہ ہے نا وہ ادھوری ہے، میں کامل نبی مکمل واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھے نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی میں کہا کہ اللہ کے نبی میں سناتا ہوں، آپ سنیں تو صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا علی یہ بتاؤ
پہلا انسان جو تمہیں ملا اور اس نے تمہیں قرض میں ایک اونٹ بیچا وہ کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی اس کا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ کون یہ تو مجھے نہیں معلوم، وہ کون تھا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ کی قسم وہ جبرائیل امین تھے، وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، جبرائیل امین تھے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم نے زمین پر، تم نے فرش پر ایک انسان کی، ایک غریب کی، ایک محتاج کی، ایک ضرورت مند کی تم نے فرش پر مدد کی، اللہ نے عرش سے تمہارے لیے فرشتے کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ سنانے کا پورا میرا مقصد یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کی زندگیوں میں خوشی لانے کی کوشش کرنا یہ بہت اونچا عمل ہے، یہ بہت محبوب عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت نوازتے ہیں۔ ابھی دیکھیں فلسطین میں کیسے حالات ہیں، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کون ان کی مدد کر رہا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر رہا ہے، صرف ڈھونگ ہے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں، خادم الحرمین شریفین۔ کس کی مدد کر رہے ہیں وہ؟ سعودی والے کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی۔ کویت والے کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اسرائیل کی۔ قطر والے کس کی مدد کر رہے ہیں؟ دبئی والے کس کی مدد کر رہے ہیں؟ سارا عرب کس کی مدد کر رہا ہے؟ اسرائیل کی، یہودی کی، سب ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور بیچارے مظلوم مسلمان، بیچارے نہتے، کمزور، پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں مل کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سب کچھ ان کے قبضے میں ہے۔ سارے عرب ممالک کو، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ بحرین ہو، کچھ بھی، سب کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے سب کو کنٹرول میں رکھا ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ بازو جو ممالک ہیں، جارڈن ہے، بازو جو ممالک ہیں، پانی کی بوتل تک پہنچانے کو تیار نہیں، پانی کے ذریعے مدد کرنے جو دوسرے کر رہے ہیں ان کو اندر جانے تک نہیں دے رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، ان کو آپ مسلمان کہیں گے، لبادہ ہے، صرف ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ یہ جو ظاہر میں کچھ نظر آ رہا ہے لیکن باطن کچھ اور ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایسے وقت میں تو وہ واقعہ مکمل کر دوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم نے زمین پر، تم نے فرش پر ایک انسان کی مدد کی، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے عرش سے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو تمہارے لیے بھیج دیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بتاؤ وہ دوسرے صاحب جو ملے وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ بہت خوبصورت تھے لیکن وہ کون تھے وہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت میکائیل تھے، پہلے فرشتے حضرت جبرائیل تھے، دوسرے فرشتے حضرت میکائیل تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی پوچھے کہ بتاؤ وہ اونٹنی کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ویسی اونٹنی تو پوری زندگی میں، پورے مدینے میں کیا بلکہ پوری زندگی میں کبھی میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ وہ اونٹنی ہے جس اونٹنی پر بیٹھ کر میری بیٹی فاطمہ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی، یہ جنت کی اونٹنی تھی یہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹھو ادھر بیٹھو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں، اللہ نے تمہیں 3 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں
جو کسی کو نہیں عطا فرمائی، اکٹھی 3 نعمتیں، اور بعد میں بھی کسی کو نہ ملے وہ نعمتیں۔ نمبر 1 یہ کہ تمہاری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو کل قیامت میں جنتی عورتوں کی سردارن بنانے والا ہے۔ پہلی نعمت تو حضرت فاطمہ ہیں، اور دوسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں 2 بیٹے عطا کیے۔ کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ بیٹے تو بہت سو کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی، اللہ نے تمہیں ایسے بیٹے عطا کیے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان 2 بچوں کو جنتی جوانوں کے سردار بنانے والے ہیں۔ اور تیسری نعمت یہ کہ اللہ نے تمہیں سسر ایسا عطا کیا، ہم جانتے ہیں کہ ویسا سسر قیامت تک کسی اور کو نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس وقت حالات ہے نا بہت نازک ہیں، اس وقت حالات بہت نازک ہیں، اور نازک حالات ہوں تو نازک حالات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ ایک ہے نماز، کیا ہے بولو؟ ایک نماز ہے، اور ایک ہے دعا۔ ایک ہے نماز اور ایک ہے دعا، ان دونوں کو اہتمام کرنا ہے ہمیں۔ ان دونوں کے ذریعے ہی ہم حالات سے بچ سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ شیطان نے ایک مرتبہ اللہ سے کیا کہا؟ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ، میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا۔ کیسے بہکاؤں گا؟ میں کبھی سامنے سے ان کو بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا، کبھی سیدھے طرف سے ان کو بہکاؤں گا، کبھی بائیں طرف سے ان کو بہکاؤں گا۔ تیرے بندے چاروں طرف سے میرے قبضے میں ہوں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے یہ۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ قرآن میں ہے نا وہ آیت، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لآتینہم، میں تیرے بندوں کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے رائٹ سے، وعن شمالہم اور ان کے لیفٹ سے میں آؤں گا، اور ان کو بہکاؤں گا، ان کے ایمان کو کمزور کروں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اب یہ بندے کیا کریں گے؟ شیطان تو چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گا، بندوں کے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نیچے سے اور اوپر سے ان کو بچا لوں گا۔ نیچے اور اوپر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نیچے یعنی زمین پر سجدہ کریں گے، میرے بندے زمین پر سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر اوپر یعنی دعا کریں گے۔ میں نماز اور دعا کے ذریعے، یہ نماز پڑھتے رہیں گے، دعا کریں گے، تو میں ان کی نماز اور دعا کے ذریعے بغیر حساب کتاب کے ان کے لیے جنت کے فیصلے کروں گا۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھے اب اس کے بعد چھٹی 11 مہینے، ایسا نہیں ہے۔ آج ہی وہ ایک پوسٹ پڑھا، دیکھا میں کہ کچھ لوگ گم ہو گئے ہیں جو رمضان میں تھے، ابھی عید کے بعد کی ظہر سے غائب ہیں۔ برائے مہربانی کہیں ملے یہ لوگ تو اپنے اپنے محلے کی مسجد تک پہنچا دیں بول کر وہ ایک پوسٹ دیکھا۔ تو ایسا نہیں ہے، جو رمضان کے بندے تھے وہ رمضان میں تھے، جو رحمان کے بندے ہیں وہ ہمیشہ، جب تک سانس ہے تب تک وہ رحمان کے۔ ایسا نہیں کہ رمضان میں تو اللہ کے بندے اور رمضان کے بعد شیطان کے بندے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں بھی رحمان کے بندے، رمضان کے بعد بھی رحمان کے ہی بندے ہیں۔ جس طرح رمضان میں نمازیں فرض تھی، اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں بھی نمازیں فرض ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عید کی خوشیوں میں اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خوشی لائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں مسکراہٹ لانے کی وجہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوشیوں میں ہمیں اپنے رشتہ دار میں جو غریب ہیں ان کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، سب کو شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔